वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने इस्तकबाल किया। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा को दौरे के मौके पर दाखिली सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सरबराह पाक फौज ने इतारे की तैयारियों पर इजहार इत्मीनान किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकातें होती रहती हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आज भी वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात हुई, ये सारे मामला तय हो चुके हैं, कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं है। बता चुका हूँ मैं कि ये सारे मामला हल हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं और ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। और अभी भी जो है वो मुलाकात जो है वो बिल्कुल आज भी उनकी मुलाकात हुई है और ये सारे मामला तय हो चुके हैं, उनमें कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं। आलमी वबा कोरोना को शिकस्त देने का अज़्म वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम शराकतदारों को लाजमी वैक्सीनेशन के हवाले से कोशिशें तेज़ करने की हिदायत कर दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। DG NCOC मेजर जनरल आसिफ महमूद गोराया ने सिविल और अस्करी क़यादत को कोरोना की सूरत हाल के बारे में आगाह किया। उन्होंने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए किए गए इक़दामात, वैक्सीन इंतजामिया और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली के बारे में आगाह किया। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर में कोरोना के खिलाफ NCOC के इक़दामात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवाम की हिफाजत और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए NCOC और तमाम वफाकी यूनिट्स के इक़दामात की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से तमाम शराकतदारों को कोशिशें तेज करने की हिदायत भी की। इस मौके पर DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर ने अलग अलग मुलाकात की। इस दौरान बामी दिलचस्पी के उमूर और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाकिस्तान अमरीका के साथ देरपा ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान बामी बातचीत की रिवायत को जारी रखने की ख्वाहिश रखता है। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ से मुलाकात में अफगानिस्तान और पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए, किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हरदम तैयार है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू कहते हैं पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। Pakistan is a peace-loving nation and wishes to maintain friendly ties with all countries, especially our neighbors. Let me make it clear that there can never be a peace without just settlement of Kashmir issue. We condemn the grave human rights violation in Indian occupied Jammu and Kashmir. I urge the international community to play their role in ending human rights violation and atrocities in occupied Jammu and Kashmir. We also believe that the peace and stability in Afghanistan is imperative not only for the progress of Pakistan but for the entire region. गुजरांवाला कोर में कमांड की तब्दीली की तकरीब मुनक्किद हुई। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने कोर की कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के सुपुर्द की। कोयटा में एक बार फिर हम दुश्मनों का वार। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के करीब धमाके में एक अहलकार शहीद, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बाद भगदड़ मच गई। रेस्क्यू टीम्स ने जख्मी होने वालों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। धमाके के बाद हॉस्पिटल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लांगू ने कहा हमलावर तलबा को निशाना बनाना चाहते थे। सिक्योरिटी अहलकार एहतजाज पर बैठे तलबा की सिक्योरिटी पर मामूर थे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में फोर्सेस की पोस्ट पर फायरिंग की गई। फायरिंग के तबादले में 25 साल के सिपाही सैफुल्लाह ने जामे शहादत नोश किया। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है।
CTD کی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کارروائیاں جاری ہیں۔ صوبہ بھر میں جاری آپریشنز کے دوران 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا جبکہ 4 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ سماج دشمنوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں۔ صوبہ پنجاب میں کارروائی کے دوران 3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا جبکہ گرفتار دہشت گردوں سے دستی بم، اسلحہ، بارودی مواد اور دیگر سامان برآمد کیا گیا۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 22 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ادھر CTD نے کارروائی کرتے ہوئے افغانستان سے پاکستان داخل ہونے والا دہشت گرد کو ہلاک کر دیا۔ CTD نے مالاکنڈ ریجن کے اخرام وادی دیر بالا میں گھیراؤ کیا۔ پولیس فورسز پر حملوں، بم دھماکوں میں ملوث دہشت گرد عبد الوہاب کو ہلاک کیا۔ ہلاک دہشت گرد کے قبضے سے اسلحہ، ایمونیشن اور ہینڈ گرینیڈ برآمد کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پشاور میں پولیس نے دہشت گردوں کے مذموم ارادے خاک میں ملا دیے۔ پولیس نے اہم کارروائی کے دوران پتنگ چوک سے بارودی مواد برآمد کر لیا۔ مواد مقامی موٹر باغین کے قریب نصب کیا گیا تھا جسے BDO کو طلب کر کے ناکارہ بنا دیا گیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق مواد 2 کلو گرام سے زائد ہے۔ واقعے کے بعد تحقیقات جاری ہیں۔ مافیا کے خلاف وزیر اعظم ایک بار پھر ایکشن، مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کی ہدایات کر دیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں اپوزیشن کی کوئی سیاسی سوچ ہے نہ ہی کوئی انتظامی پالیسی ہے۔ مہنگائی پر اپوزیشن کے پاس کوئی متبادل حل ہے تو پیش کریں۔ ملک میں جاری مہنگائی، سونامی اور معاشی صورتحال پر وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم بیٹھک لگی۔ اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات پر گفتگو کی گئی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اجلاس میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں پر ٹیکسز کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو مہنگائی کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی جس پر کپتان نے ایک بار پھر واضح کیا کہ مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے، مافیا کے خلاف سخت ایکشن لیں گے۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزراء کو پرائس کنٹرول کمیٹیوں پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے وزراء کو اپنے حلقوں میں مصنوعی مہنگائی پر نظر رکھنے کی ہدایت بھی کی۔ پوزیشن جو ہے یہ ایک آپ سمجھیے کہ اس وقت ایک ایسی ان کی حیثیت ہے کہ کوئی ان کو بہانہ چاہیے احتجاج کرنے کا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ہم لوگ کوئی علیحدہ سیارے پہ نہیں رہ رہے، پوری دنیا میں اگر تیل کی قیمت اوپر جائے گی پاکستان میں بھی اوپر جائے گی، جب کم ہوگی یہاں پہ بھی کم ہو جائے گی۔ ان کا کوئی ڈیموکریٹک کریڈینشلز نہیں ہے، کوئی جمہوریت پسند لوگ نہیں ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اپوزیشن والے جمہوریت پسند نہیں، ڈیل کی تلاش میں ہیں۔ اپوزیشن کی کوئی سیاسی سوچ ہے نہ کوئی انتظامی پالیسی ہے۔ سید اون شرازی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ حکومت مخالف اتحاد PDM نے 20 اکتوبر سے مہنگائی کے خلاف ملک کے بڑے شہروں سے احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں صوبائی ہیڈ کوارٹرز، ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں احتجاج ہوں گے۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ نیب ہمیشہ مخالفین کے خلاف سیاسی انتقام کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ملک میں مہنگائی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی ذمہ داری ماضی کی حکومتوں اور کورونا پر ڈال دی ہے۔ میڈیا سے ایک گفتگو میں کہا عمران خان کی خوش قسمتی ہے جو اسے تھکی ہوئی اپوزیشن ملی۔ PDM مرا ہوا ہاتھی ہے، اپوزیشن کیا خطرناک ہوگی اس میں تو ڈنک ہی نہیں۔ تھکی ہوئی اپوزیشن اب تک کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکی۔ پچھلے دسمبر میں حکومت رخصت کر رہے تھے، اب اگلا دسمبر آ گیا۔ PDM مرا ہوا ایک سیاسی ہاتھی ہے۔ PDM کیا ہے، وہ پچھلے دسمبر میں ہمیں کہتے تھے کہ السلام علیکم السلام علیکم، اب یہ دسمبر آ گیا۔ PDM کا معاملہ جو ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ کنویں کے مینڈکوں کی سیاست کا دور ختم ہو گیا 15 اگست سے۔ اب سمندر گہرے پانیوں میں دنیا کی سیاست ہو رہی ہے۔ ان کے اندر ڈانگ ہی نہیں ہے، خطرناک کیا ہونا۔ ان کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی حکومت پالیسی پر کڑی تنقید، کہتے ہیں غریبوں کے منہ سے نوالا چھینا گیا، لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں، IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا۔ عمران خان نے کہا تھا بجلی گیس مہنگی ہو تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے عوام کا جینا دشوار ہو چکا، حکومت کی غریب کش پالیسیز کے خلاف تحریک کا آغاز کر دیا۔ سراج الحق نے کہا حکمران اشرافیہ عوامی مسائل کے حل کے لیے غیر سنجیدہ ہیں۔ سپر پاور کی کرنسی مزید پاورفل ہو گئی، انٹر بینک میں امریکی ڈالر نے لمبی چھلانگ مار لی۔
پاکستانی روپے کے مقابلے میں قدر میں 2 روپے 2 پیسے اضافے سے ڈالر 173 روپے 20 پیسے کا ہو گیا۔ عدالتی حکم نظر انداز میٹروپولیٹن کارپوریشن ساہیوال کے میئر چارج لینے کارپوریشن آفس پہنچ گئے، لیکن عملہ چارج دینے کے بجائے دفتر کو تالے لگا کر غائب ہو گیا۔ اسد خان بلوچ کا کہنا ہے کہ حکومت ہماری سابقہ کارکردگی سے خائف ہے۔ بابر صدیقی کی رپورٹ۔ سپریم کورٹ کے احکامات ہوا ہو گئے، پنجاب میں بلدیاتی نمائندوں کو چارج تاحال نہیں دیا گیا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن ساہیوال کے میئر اسد خان بلوچ بھی سپریم کورٹ کے احکامات پر عہدے کا دوبارہ چارج لینے کارپوریشن آفس پہنچ گئے، لیکن انتظامیہ چارج دینے کی بجائے دفتر کو تالے لگا کر غائب ہو گئی، جس پر احتجاجاً بلدیاتی نمائندوں نے سڑک پر ہی ڈیرے جما لیے۔ میئر ساہیوال اسد خان بلوچ UC چیئرمینز کے ہمراہ دفتر کے باہر بیٹھ گئے۔ اس موقع پر میئر ساہیوال کا کہنا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات پر چارج لینے آئے ہیں، لیکن حکومت ہماری سابقہ کارکردگی سے خائف ہے۔ ہم نے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کے حکم کے مطابق یہاں پہ آ کے اپنا فرض پورا کیا کہ جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بلدیاتی ادارے یا ان کے سربراہان کام نہیں کرنا چاہتے۔ اسد خان بلوچ کا کہنا تھا کہ عوام کا حق لینے آئے ہیں اور لے کر جائیں گے، اگر انتظامیہ سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گی تو قانونی راستہ اپنائیں گے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں راولپنڈی شہر کو خوبصورتی سے سجانے کا عمل جاری ہے۔ اس وقت عاشقان رسول اسٹیج سجانے میں مصروف ہیں۔ سہیل راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا سہیل۔ جی بالکل، دیکھیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ راولپنڈی میں اس وقت جو ہے وہ سٹیج لگنا شروع ہو چکے ہیں۔ راولپنڈی شہر اور اسلام آباد جڑواں شہروں میں اس وقت لائٹنگ اور برقی کنکموں سے شہر کو چمکا دیا گیا ہے، ہر طرف روشنیاں ہیں اور اس وقت جو شہر ہے وہ دن کے مناظر پیش کر رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں راولپنڈی شہر کی تو 4000 سے زائد جو پولیس اہلکار ہیں وہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ راولپنڈی شہر میں لال کرتی، اکال گڑھ محلہ، لیاقت روڈ، باغ سدارہ روڈ، جامع مسجد روڈ پر اس وقت میڈی چوک پر سٹیج لگنا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ اتما آخری مراحل میں اس وقت سٹیج لگ رہے ہیں۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر صبح جو ہے جلوس کا آغاز ہوگا، لیکن اس وقت سٹیج لگ چکے ہیں اور کئی مقامات پر سٹیج لگائے جا رہے ہیں۔ آقا جو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت سے عقیدت کا اظہار کریں گے، جو نعت خواہ پارٹیاں ہیں وہ یہاں پر نعت خوانی کریں گے، آقا جو جہاں سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ اس وقت راولپنڈی شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر پیر سرکار کی جانب سے اس وقت اب سے کچھ دیر بہت شکریہ سہیل، تفصیلات سے آگاہ کرے تھے۔ بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ searchtv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ۔